اللہ اللہ سیدہ فاطمہ کی عظمت کے صدقے جاؤ، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا، ایسی مقدس ذات اور ایسی عظیم ہستی کا نام ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جس ذات اقدس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس ذات اقدس کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ بندوں میں حضور جس سے محبت کرتے تھے، اللہ کے بندوں میں حضور جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس ذات اقدس کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، آپ موڈ میں تو ہے نا؟ سنا؟ ہاں آپ نہیں ہے بولے تو بھی میں سنا دوں، کیونکہ یہ ایمان کی بات ہے، موڈ میں ہو تو بھی سنو، نہیں ہے بھی تو سنو، ہر حال میں سننا ہے، اور یہی ایمان ہے دوستو، خدا کی قسم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے اتنی محبت کرتے، بلکہ یہ بھی کہتی ہیں ہم نے دیکھا حضور تمام خواتین میں سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت کرتے، اور اتنی محبت کرتے کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی حضور کے رحمت قدا پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو خود اٹھ کر استقبال فرماتے، آگے بڑھ کر استقبال فرماتے، اپنی بیٹی سے مصافحہ کرتے۔ حضرت فاطمہ حضور کا دست اقدس چومتی اور حضور فاطمہ کا دست اقدس چومتے، پھر اپنی بیٹی کو قریب لیتے، اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے، اپنے کلیجے سے لگا لیتے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضور کے گھر جب فاطمہ آتی تو حضور اپنی جگہ چھوڑ دیتے، بازو بیٹھتے اور اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھاتے، اتنی محبت کرتے سرکار فاطمہ سے۔ پھر فرماتی ہیں ساری کائنات کے مرد حضور کے دربار میں آتی، خواتین آتی، ہر کسی کے جو زبان پر یہی جملہ ہوتا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ ہر کوئی آتا، حضرت ابو بکر آتے تو یہی کہتے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ حضرت عمر آتے تو کہتے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ اور ماں باپ سے زیادہ عزیز محترم چیز کائنات میں کوئی نہیں، اور صحابہ کہتے کہ ہمارے نزدیک ماں باپ سے زیادہ محترم بھی اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، اللہ کا پیغمبر و حبیب ہے۔ کہتے کہ آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ حضرت عثمان آتے تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ ہر کوئی آتا اپنے ماں باپ کو اپنے نبی پہ قربان کرتا، حتیٰ کہ علی آتے تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ لیکن دوستو قربان جاؤ فاطمہ کی عظمت پر۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ جب فاطمہ حضور کے گھر آتی، نہ صرف حضور مصافحہ کرتے، اپنی بیٹی کے دستے مبارک ماتھے مبارکہ کو چومتے، نہ صرف اپنی جگہ پر بٹھاتے بلکہ کہتے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ ساری کائنات کہتی ہے آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، اور ساری کائنات کا آقا کہتا فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ اللہ، یہ مقام اہل بیت ہے دوستو۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ سے جو بغض رکھے گا سن لے۔ صحابہ کی مجلس میں خطاب کر رہے ہیں حضور، قیامت تک آنے والی امت کو درس دے رہے حضور، حدیث کے ذریعے مقام فاطمہ بتا رہے حضور۔ حضور فرماتے سن لو، اگر کوئی میری بیٹی فاطمہ سے بغض رکھے گا، کوئی میری اہل بیت سے بغض رکھے گا، بروز محشر وہ یہودی ہو کر اٹھے گا۔
اس کا حشر یہودیوں میں ہوگا، نصرانیوں میں اس کا حشر ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک یہود و نصارہ ہو کر آئے گا، یہودی و نصرانی ہو کر آئے گا۔ صحابہ کانپنے لگے، کانپتی ہوئی حالت میں ایک صحابی اٹھے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اگرچہ کہ وہ فاطمہ اور اہل بیت سے بغض رکھنے والا، اگرچہ کہ وہ نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، کیا تب بھی وہ یہودی بن کے اٹھے گا؟ پوائنٹ نوٹ کرو، صحابی نے کیا پوچھا؟ کیا وہ فاطمہ اور اہل بیت سے بغض رکھنے والا، بغاوت کرنے والا، کیا نماز پڑھتا ہوگا، روزے رکھتا ہوگا، تب بھی وہ یہودی و نصرانی ہو کر آئے گا؟ اب حضور کے جملے سنو، حضور نے کہا، ہاں صحابیوں، جو میری نبی، جو میری فاطمہ اور اہل بیت سے بغض رکھتا ہوگا، وہ زندگی بھر نماز پڑھتا ہوگا، زندگی بھر روزے رکھتا ہوگا، تب بھی وہ محشر میں آئے گا تو یہودی ہو کر آئے گا، عیسائی ہو کر آئے گا، نصرانی ہو کر آئے گا۔ لوگوں نے نہیں سمجھا دوستو اہل بیت کے مقام کو۔ بدبخت قوم نے نبی سے داڑھی لے لی، مسواک لے لیے، ٹوپی لے لیے، کرتا پیجامہ لے لیے، مگر بدبختو تم نے نبی سے ظاہر لیا، نبی کا باطن نہیں لیا۔ نبی کا باطن ٹٹول کر دیکھو تو خدا کی قسم صرف 4 نام نکلتے ہیں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، دوسرا کچھ نہیں ہے۔ یہ روحانیت مصطفیٰ ہے دوستو، باطن مصطفیٰ کا نام اہل بیت ہے۔ ہم نے اہل بیت کے مقام کو نہیں سمجھا۔ آج سن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب اطہر پر رائے برابر کی تکلیف کو دیکھنا بھی گوارا نہیں فرماتے تھے۔ اور معزز سامعین اکرام، پھر اس کے بعد ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم صدقے جائیں، قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بیٹی عطا فرمائی تھی، ان کی شان تو دیکھیے۔ فرمایا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 5 عورتیں ایسی ہیں، اللہ اکبر، 5 عورتیں ایسی ہیں کہ جن کی پاک دامنی پر خدا خود شاہد ہے، خدا خود شاہد ہے، گواہ ہے ان کی پاک دامنی پر۔ ان کے جیسا پاک دامن اس دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، وہ ویسی پاک دامن ہے جن کی پاک دامنی پر خدا خود شاہد ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت کے صدقے جائیں، حضور بتلا دیں وہ 5 عورتیں کون ہیں جن کی پاک دامنی پر خدا خود شاہد ہے اور ان کے جیسا پاک دامن دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا؟ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پہلی حضرت حوا علیہ السلام ہیں، پہلی حضرت حوا علیہ السلام ہیں، پھر فرماتے ہیں دوسری حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہیں، پھر فرمایا تیسری حضرت مریم علیہ السلام ہیں، فرمایا چوتھی حضرت آسیہ علیہ السلام ہیں، پھر فرماتے ہیں 5ویں میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہ اکبر، 5ویں میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ معزز سامعین اکرام، غور کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی بیٹی کی مدح سرائی، عظمت و توصیف بیان کر رہے ہیں، رفعتیں بیان کر رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے دنیا والو ان کے جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو ذرا سوچو دوستو، نبی کی بیٹی اور دیگر انبیاء کی ماں اور بیویوں کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، تو پھر ہمارے اور آپ کے آقا کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی اور نبیوں کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ وہ اولیاء اللہ جن کو اللہ نے بے مثل و مثال بنایا ہے، ان کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس بات کی طرف توجہ کریں کہ معزز سامعین اکرام، آج کل زیارتیں عام ہو گئی ہے، آثار مبارکہ کی زیارتیں عام ہو گئی ہے، ورنہ قدیم زمانے میں، گزشتہ زمانوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر مبارکہ ان کے خانوادوں میں تھی، لیکن زیارت کسی کو نہیں کرائی جاتی تھی، کسی کو بھی زیارت نہیں کرائی جاتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی
اوڑھنی شریف، حضرت فاطمہ الزہرا کی نالین شریف، حضرت فاطمہ الزہرا کا عصا مبارکہ، دیگر چیزوں کی زیارت کسی کو نہیں کروائی جاتی تھی۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو بولے یہ وہ خاتون ہے جس کے جو ہے اعضاء، جس کے اشیاء بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرم و حیا کے پیکر بنے ہوئے ہیں، کسی اور کو اس کی زیارت نہیں کروائی جاتی۔ آج بس کم علم لوگ آ گئے ہیں، بڑے لوگ جو ہے دنیا سے جا چکے اچھے لوگ، یہ لوگوں کو نہ آداب معلوم ہے، نہ ان کی عزت معلوم ہے، نہ ان کے مقام و مرتبے معلوم ہے۔ پیپروں میں بھی ڈالتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے جو ہے آثار مبارکہ کی زیارت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، سیدہ کائنات، خاتون جنت بطول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کے دن حضرت فاطمہ الزہرا کو ان کی قبر شریف سے اٹھا کر جب پل صراط کی طرف لایا جائے گا، جنت کی طرف بھیجا جائے گا، تو فرمایا گیا جب آپ کی سواری پل صراط کی طرف آ رہی ہوگی، غیب سے آواز آئے گی، بارگاہ رب العزت کی سے آواز آئے گی، اے محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، بنت مصطفیٰ گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے پردے کا اہتمام ہوگا، بنت مصطفیٰ گزر رہی ہیں، اے محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو۔ جب سارے محشر والے گردنوں کو جھکا لیں گے تو پھر تنہا پل صراط سے نہیں گزریں گی، بلکہ روایات میں آتا ہے 70,000 حوروں کے ساتھ، 70,000 حوروں کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا کو پل صراط سے گزارا جائے گا۔ کسی فرد بشر کی نہ کسی خاتون کی نظر حضرت فاطمہ پر پڑے گی۔ اللہ اکبر، کسی خاتون کی نظر بھی حضرت فاطمہ پر نہیں پڑے گی۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، حضرت فاطمہ الزہرا اس کائنات میں ایک ایسی عورت کا نام ہے جو اپنے زمانے میں سوائے چند مخصوص عورتوں کے دیگر عورتوں سے بھی پردہ کرتی تھی، عورتوں سے بھی پردہ کرتی تھی، سوائے چند مخصوص عورتوں کے دیگر عورتوں سے حضرت فاطمہ الزہرا پردہ کرتی تھی۔ پوچھا جاتا فاطمہ عورتوں سے تو پردہ نہیں ہے، آپ عورتوں سے پردہ کیوں کرتی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہیں وہ عورتیں جا کر اپنے شوہروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے مردوں سے نہ کہیں کہ فاطمہ ایسی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، میں اس لیے پردہ کرتی ہوں تاکہ میرا ذکر بھی کسی غیر کے سامنے ہونے نہ پائے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو کیجئے میرے پیارے بھائیوں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے کیسوں کی جو ہے ہمیں ماننے والوں میں، غلاموں میں، دیوانوں میں پیدا فرمایا ہے۔ اور بڑے بڑے جتنے اولیاء اللہ بزرگ لوگ گزرے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہوتے تو سیدھے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں تشریف لاتے، جنت البقیع میں ان کی زیارت کرتے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی جب زیارت کرتے تو وہ لوگ حضرت فاطمہ الزہرا سے اتنا ضرور کہتے تھے کہ اے فاطمہ بنت رسول، ہم وہ غلام ہیں کہ ہم اپنے آقا کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے، ہم بڑے مجرم ہیں، ہم بڑے خطاکار ہیں، ہم ظالم لوگ ہیں، ہم نے رسول اللہ کی امت میں تو پیدا ہوا لیکن کلمہ پڑھنے کا حق ہم نے ادا نہ کیا، امتی ہونے کا حق ہم نے ادا نہ کیا۔ اے بنت فاطمہ، ہم جانتے ہیں تمہیں رسول پاک علیہ السلام بے انتہا محبت فرماتے ہیں، اگر تم سفارش کر دو رسول اللہ ہمیں اپنی غلامی سے رد نہیں کریں گے، اپنے امتی ہونے کے شرف سے محروم نہیں کریں گے، شفاعت کے شرف سے محروم نہیں کریں گے۔ اے بنت رسول، ہم تم سے گزارش کرتے ہیں کہ تم ہمارے آقا سے ہمارے نام کی سفارش کر دو تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ بڑے بڑے اولیاء کاملین کا یہ معاملہ تھا۔ بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے روایت میں آتا ہے وہ پہلے فاطمہ الزہرا کی زیارت کرتے تھے، بعد میں دربار رسول میں تشریف لے جاتے تھے۔ پہلے حضرت فاطمہ کی زیارت کرتے تھے اور یہ مناجات کرتے تھے، بابا جان سے اتنا کہتے ہیں کہ آپ کے در پر ایک کتا آنے والا ہے، قبول فرما لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے پہلے یہ گزارشات کرتے، پھر بعد میں رسول اللہ کے دربار میں تشریف لے جاتے تھے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کا ایک صلہ اور ثمر بھی دیکھیے، پھل دیکھیے۔ فرمایا گیا جس دل میں حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت ہوتی ہے وہ دل اللہ کے پسندیدہ دلوں میں شمار کیا جاتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کے دلوں میں شمار کیا جاتا ہے، محبوبوں کے قلب میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اس دل پر ہی اللہ کی تجلی ظاہر ہوتی ہے
جو دل اے فاطمۃ الزہرا کی محبت میں تڑپنا جانتا ہے، جن دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں، جن دلوں میں حسن و حسین کی محبت نہیں، جن دلوں میں علی و فاطمۃ الزہرا کی محبت نہیں، سن لیں خدا کی قسم وہ دل مردہ ہیں۔ ان دلوں پر اللہ تبارک و تعالی نہ اپنی قبولیت نازل کرتا ہے، نہ رحمتیں نازل کرتا ہے، نہ ان دل والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، بلکہ وہ دل جس میں ان کی محبتیں ہوتی ہے، خدا کی قسم وہی مقبول دل ہے، وہی دلوں پر اللہ کی تجلیات اور انوار کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ اپنے اور بندوں کے درمیان راز کے پردے انہی دلوں پر اٹھاتا ہے جن دلوں میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے۔ یہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی ولادت کے دن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ سے ادب التماس ہے، آپ اپنے گھروں میں اس فاطمۃ الزہرا کی فاتحہ ضرور کریں جن کے صدقے سے ہماری شفاعت ہونے والی ہے، جن کے طفیل کل ہمارا بیڑا پار ہونے والا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں جو کچھ بھی آپ سے ہو سکتا ہے پکانے کا اہتمام کریں، غریبوں کو کھلا سکتے ہیں، بچوں کو تو کھلائیں، خیرات کر سکتے ہو تو کریں، نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھا کھانا بنائیں، اچھی ڈش بنائیں اور اس پر فاتحہ خوانی کریں، اور اس کا ثواب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ کلی بنی آدم عصبۃ ینتمون الیہم الا ابنی فاطمہ فانا ولیہما وعصبتہما۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر ہر ماں کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ہر ماں سے پیدا ہونے والی اولاد کا نسب ماں کی طرف نہیں، باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ یہ فلاں کی اولاد ہے، ماں کا نام نہیں لیا جاتا، باپ کا نام لیا جاتا ہے۔ ہر بیٹے کا نسب اس کے باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، مگر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے، سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے، کہ جب فاطمۃ الزہرا کی نسل ہوگی تو وہ فاطمۃ الزہرا کی طرف ہی منسوب کی جائے گی، اللہ اکبر، اور فاطمۃ الزہرا میری طرف منسوب کی جائے گی، فرمایا سرکار اللہ اکبر، کیونکہ اللہ نے میری نسل کو میری بیٹی کے ذریعے سے چلایا، میری بیٹی کے ذریعے سے میری نسل چلائی گئی۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میں ہی بیت کے تعلق سے ایک بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں دوستو، قربان جائیں، سنا نوکریوں کو جانا تو نہیں ہے نا، دکان نہیں، ہاں لائٹ لو، پیارے بزرگ اور دوستو سنو، اللہ کی رحمت کے قربان جائیں، کیا شان ہے میرے مولا کی، کیا فضل ہے میرے پروردگار کا، اللہ نے ہمیں اہل بیت والا بنایا ہے، اہل بیت کی غلامی کرنے والا بنایا، اہل بیت کو چاہنے والا بنایا، اہل بیت سے پیار کرنے والا بنایا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور تاجدار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور اہل بیت کے ایک فرد بھی ہیں، اور آقا علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے شوہر بھی ہیں، اور ساری کائنات میں پیدا ہونے والے سیدوں کے باپ بھی ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدوں کے باپ ہیں۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا تعلق کیسا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو مولا کائنات پیدائش کے بعد اپنی آنکھ نہیں کھولے، حضرت مولا علی آنکھ نہیں کھولے، اور مولا علی پیدا کہاں ہوئے؟ اللہ کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا ہوئے، علی کعبے، اسی لیے علی کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے، اسی لیے علی کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے، علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، علی کا اور کعبے کا بہت گہرا رشتہ ہے، انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ غور کرنے والی بات ہے، علی کعبے میں پیدا ہوئے، جب آپ کی والدہ محترمہ آپ کو اپنے گھر لے گئی، آپ کے والد محترم حضرت ابو طالب نے آپ کو دیکھا اور سارے علاقے میں دھوم مچی کہ علی پیدا ہوا ہے،
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو حضور نے بھی چاہا کہ میں اپنے بھائی کو دیکھ لوں، کیونکہ حضرت ابو طالب حضور کا خاص گہرا تعلق تھا، حضرت علی، حضرت ابو طالب اور حضور کا۔ بلکہ حضرت ابو طالب وہ ذات اقدس ہے جن کو حضور کی خدمت کا شرف حاصل ہے، جن کو حضور کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ حضور کے چچا بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے چاہا کہ میں اپنے شفیق چچا کو مبارکباد دوں کہ ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام حضرت علی کے گھر، حضرت ابو طالب کے گھر تشریف لائے، دستک دی، حضرت ابو طالب نے دروازہ کھولا، حضور نے مبارکباد دی کہ چچا مبارک ہو کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام کی مبارکباد دی تو حضرت ابو طالب نے لے لی، مگر حضرت ابو طالب کا چہرہ بڑا فکر والا ہے، چہرہ روکھا سوکھا چہرے پہ فکر کے آثار چھائے ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا چچا کیا بات ہے؟ گھر میں بیٹا پیدا ہوا، جس بات کو جشن منانا چاہیے تھا وہ روکھی سوکھی صورت لے کر کھڑا ہوا ہے، چچا بات کیا ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے عرض کیا کہ کہا اے پیارے محمد، اے میرے پیارے بھتیجے، میرے گھر جو بیٹا پیدا ہوا ہے کہ وہ بیٹا نابینا پیدا ہوا ہے، وہ جب سے پیدا ہوا اس نے اب تک آنکھ نہیں کھولی ہے، وہ اندھا پیدا اور نابینا پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے سنا، حضور نے کہا چچا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نبی کے گھر میں نبی کا بھائی اندھا پیدا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، چچا میرا بھائی ہے، یہ اندھا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے کہا چچا ذرا مجھے اس علی کو میرے گود میں دے دیں، اس پیارے بچے کو میرے گود میں دے دیں۔ حضرت آپ کی والدہ محترمہ نے حضرت ابو طالب کے گود میں دیا، ابو طالب نے لے کر رسول اللہ کے گود میں ڈالا۔ جیسے ہی دستے مصطفیٰ کی ٹھنڈک علی نے محسوس کی، علی نے سوچا مجھے جس گود میں جانا تھا میں اس گود میں آ گیا۔ تو علی نے کیا کیا؟ آنکھ کھولی تو سب سے پہلے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، سب سے پہلے علی نے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا۔ علی نے چہرہ دیکھ کر دنیا کو بتا دیا علی اندھا نہیں ہے، علی نابینا نہیں ہے، علی آنکھ کا گیا گزرا نہیں ہے، بلکہ علی نے آنکھ اس لیے بند کر کے رکھی تھی کیونکہ علی چاہتا تھا آنکھ کھولے تو پہلے کعبے کو نہ دیکھے، آنکھ کھولے تو پہلے ماں کو نہ دیکھے، آنکھ کھولے تو پہلے باپ کو نہ دیکھے۔ علی چاہتا تھا آنکھ کھولے تو آمنہ کے لال کو دیکھے، اس لیے علی نے آنکھ بند کر کے رکھی تھی۔ اللہ اللہ، حضرت علی وہ ہے پیدا خدا کے گھر میں ہوتے ہیں اور آنکھ کھولتے ہیں تو آمنہ کے لال کو دیکھتے ہیں، فاطمہ الزہرا کے بابا کو دیکھتے ہیں، ساری کائنات کے آقا کو دیکھتے ہیں۔ یہ علی کی شان ہے دوستو، علی پیدا خدا کے گھر میں ہوتے ہیں اور سب سے پہلے رخ زیبا کو دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی قربان جائیں علی کے۔ اللہ اللہ، ایک بڑی پیاری بات سناتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، آقا علیہ السلام نے دوران گفتگو سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا قصہ بیان کیا، واقعہ بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی ہوئی تو حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی کو آدھی دنیا جہیز میں دے دی تھی، بلکہ بعض روایات میں آیا کہ سونے کے پہاڑ دیے تھے، چاندی کے پہاڑ دیے تھے، زمین کا ایک خطہ اپنی بیٹی کو دے دیا تھا، کہا بیٹی یہ آپ کا ہے، باغات محلات دیے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سن رہے تھے کہ حضرت سلیمان اپنی بیٹی کو اتنا دیے جہیز میں۔ حضرت علی سوچے میں بھی تو نبی کا داماد ہوں، پھر میرے کو کیا دیے؟ بولے سبحان اللہ۔ یہ خیال علی کے ذہن میں اس لیے رب نے ڈالا تاکہ فاطمہ کی عظمت دکھا دے۔ حضرت علی کے ذہن میں آیا کہ میں بھی تو نبی کا داماد ہوں، کہ میرے آقا نے مجھے کیا دیا؟ عظمت فاطمہ دیکھو دوستو،
حضرت علی اسی خیال میں مجلس سے اٹھے اور گھر گئے، سوچنے لگے کہ میں بھی نبی کا داماد ہوں، پھر مجھے کیا ملا؟ پھر وہ تو میرے نبی کے بھی عصمت کے کل گانے والے ہیں، مرتبے میں تو میں بڑے نبی کا داماد ہوں، عصمت والے نبی کا داماد ہوں، سید الانبیاء کا داماد ہوں، امام الانبیاء کا داماد ہوں۔ پھر وہ مرتبے والے ہو کر انہوں نے اتنا دیا، میں تو بڑی شان والے نبی کا داماد ہوں، مجھے کیا ملا؟ اسی خیال کے ساتھ علی گھر پہنچے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے پوچھا، علی کیا بات ہے؟ کس سوچ نے آپ کو متاثر کر رکھا ہے؟ کیا خیال ہے؟ حضرت علی کہے نہیں انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا، پھر کبھی بتاؤں گا، پھر کبھی بتاؤں گا۔ اسی خیال کے ساتھ مولا کائنات علی المرتضیٰ بستر استراحت پر آرام کرنے کے لیے جب چلے گئے، سیدہ کائنات نے پھر پوچھا کہ علی بتا تو دیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ حضرت علی دبے ہوئے لفظوں میں بتانے لگے، سیدہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو سونے کے پہاڑ، چاندی کے پہاڑ، محلات، باغات اور بڑے بڑے جانور انہوں نے سواری کے لیے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیے۔ جب سے میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی میرا ذہن مجھے پریشان کر رہا ہے کہ پھر میں تو افضل الانبیاء کا داماد ہوں، مجھے کیا ملا؟ حضرت سیدہ آپ کیا بولیں گی؟ وہ بھی خاموش ہو گئے، یہ بھی خاموش ہو گئے، نیند لگ گئی، نیند لگ گئی۔ پیارے دوستو، نیند لگی تو حضرت علی خواب دیکھتے ہیں۔ کیا خواب دیکھتے ہیں؟ کہ ایک بڑا محل ہے اور وہ محل کے اندر حضرت علی ہے، اور وہ سارا محل سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی، ہیرے، جواہرات اس محل میں جڑے ہوئے، عالی شان محل ہے۔ اور وہ محل کے اندر چند کنیزیں، چند باندیاں کھڑی ہوئی ہیں، باندیاں اپنے چہروں کو چھپائے، اپنے سروں کو ڈھانکے ہوئے، پورا مکمل نورانی لباس پہن کر باندیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اور وہ باندیاں دروازے کی طرف دیکھ رہی ہیں، جو مین ڈور ہوتا ہے باب الداخلہ، باب الداخلہ کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محل دیکھے تو علی کی آنکھ کھڑی ہو گئی، کیا محل ہے، اللہ اللہ۔ پھر حضرت علی محل کے اندر گئے تو باندیاں صبح کی صبح نور والی، عزت و شان والی لباس پہنی، چہروں کو چھپائے، سروں سے کپڑے ڈھانکی بھی کھڑی ہے اور سب باب الداخلہ کو دیکھ رہی ہے۔ پھر ایک تخت بھی اس محل کے بیچوں بیچ لگا ہوا ہے، مکمل ہیرے جواہرات کا تخت ہے۔ علی نے ایسا تخت کبھی نہیں دیکھا تھا، ویسی عزت و شان، شرف و مرتبے والا تخت رکھا ہوا ہے۔ حضرت علی دیکھتے ہی کیا ہے کہ آخر یہ لوگ، یہ باندیاں ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ حضرت علی کا انتظار ختم ہوا۔ ان باب الداخلہ میں اس طرف سے ایک خاتون تشریف لاتی ہے، ساری باندیاں دوڑتی ہوئی اس خاتون کی طرف جاتی ہیں، سب ان کا ہاتھ چومتی ہیں، قدم بوسی کرتی ہیں، سب اس خاتون کو بوسہ دیتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں، عزت کرتی ہیں، احترام کرتی ہیں، تعظیم کرتی ہیں۔ کوئی ان کی جو ہے توڑی پکڑا ہوا ہے، کوئی ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کوئی اپنے آپ کی جو ہے بعض ان کے قدموں کے نیچے بچھا رہی ہے۔ اس شان کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس خاتون کو لایا گیا جو ابھی ابھی آئی ہے، انہیں لایا گیا اور عزت و شان والے تخت پر جو محل کے بیچوں بیچ پڑا تھا، اس تخت پر اس خاتون کو بٹھایا گیا۔ اور ساری خواتین ایک ہی تمنا کر رہی ہے، آپ ذرا چہرے اقدس سے کپڑا ہٹا دیں تاکہ ہم آپ کا دیدار کر لیں، تاکہ ہم آپ کا دیدار کر لیں۔ جب وہ خاتون کپڑا ہٹاتی ہے، علی نے دیکھا وہ کوئی اور خاتون نہیں، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ فاطمہ الزہرا ہوتی ہے۔ علی نے جیسا دیکھا، یہ تو میری فاطمہ ہے، یہ تو میری فاطمہ ہے۔ حضرت فاطمہ حضرت علی کو مخاطب ہو کر کہتی ہے، علی تم نے رات میں جس سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی عظمت سنی تھی کہ اس کے بابا نے انہیں جہیز میں یہ چیزیں دی تھی، یہ چیزیں دی تھی، علی دیکھو وہ بیٹی یہاں باندی بن کر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ علی یہ دیکھو، یہ فلاں پیغمبر کی بیٹی ہے، یہ فلاں پیغمبر کی بیٹی ہے، یہ فلاں پیغمبر کی بیٹی ہے۔ علی سن لو، میرے بابا نے تمہیں جہیز میں محل نہیں دیا ہے، میرے بابا نے تمہیں جہیز میں
یہ وہ چیزیں تو نہیں دیا، مگر علی میرے بابا نے جس طرح اللہ نے ان کو سارے نبیوں پر فضیلت دی تھی، تمہیں میرے بابا نے جو فاطمہ دی ہے، رب نے اس فاطمہ کو ساری کائنات کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان، حضور شان دکن۔ ایسی عزت و عظمت والی فاطمہ میرے بابا نے تم کو دے دیا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، علی نیند سے بیدار ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، کئی کو سوچے۔ یاد رکھو، اللہ والوں کے ذہن کا خیال دنیا کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ خیال بھی ایک رحمت ہے، یہ رحمت نہیں یہ خیال والی رحمت نہیں ہوتی تو سیدہ کا مقام کیسے پتا چلتا تھا؟ یہ ایک رحمت ہے، اللہ نے ایک رحمت کے طور پر ان کے ذہن میں خیال ڈالا تاکہ فاطمہ الزہرا کا مقام معلوم ہو۔ اللہ اللہ۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوٹی وہ نماز پڑھنے گئی، اور یہ حضرت فاطمہ کو کبھی معلوم بھی نہیں خواب میں کیا ہوا۔ حضرت علی نکلے نماز کے لیے چلے گئے، جا کر حضرت علی مسجد میں روزانہ شام میں بیٹھتے تھے نا، بالکل اب کیا کریں، کونے میں بیٹھ گئے نیچے منڈی ڈال کے۔ حضور نے پوچھا علی کہاں ہے؟ نماز ختم ہوئی، نماز کے بعد حضور بیٹھتے، حضور نے پوچھا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی ادھر ہے، ادھر علی ادھر ہے۔ حضور نے کہا علی وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ نیچے منڈی ڈالے۔ علی وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا رسول اللہ کچھ نہیں، یا رسول اللہ ٹھیک ہوں۔ بولے علی کم سے کم اب تو خوش ہو جاؤ، رات میں تو تم نے میری بیٹی کا مقام دیکھ لیا ہے، اب تو خوش ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، یہ کہنا تھا، علی اٹھے اور آ کر خضوع مصطفیٰ پر گر کر رونے لگ گئے۔ کہا میرے آقا نے مجھے چن لیا، اس سے بڑے شرف کی بات اور کیا۔ اللہ اللہ، یہ شان ہے میرے بھائی، یہ اہل بیت ہے، یہ اہل بیت کا مقام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ مجھ سے ہے۔ حضور نے کہا فاطمہ مجھ سے ہے، اور جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے، سن لے اس کے رب نے اس کے پر دوزخ حرام کر دی ہے۔ فاطمہ سے محبت کرنے والا کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا، خدا کی قسم کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ فاطمہ سے محبت کرنے والا جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے۔ فاطمہ سے محبت کرنے والا کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اس لیے دوستو، سیدہ کائنات ہماری ماں ہے، ہماری جان ہے، خدا کی قسم ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں قربان فاطمہ کے قدموں پر۔ اللہ نے فاطمہ الزہرا کو ایسی عزت و شان کا مالک بنایا۔ میرے بھائی، اب جب علی شیر خدا، علی من کنتو مولا فہذا علی المولا، ایسی شان کے مالک کا نام علی ہے جو پیدا خدا کے گھر میں ہوتا ہے، آنکھ کھولے تو مصطفیٰ جانے رحمت کو دیکھتا ہے۔ بیٹی فاطمہ نبی کی ہے، اور مصطفیٰ جانے رحمت جسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں، وہ شیر خدا ہو اور یہ نبی کے جگر کا ٹکڑا ہو، جب ایسے دو لوگ ملتے ہیں تو پھر حسن اور حسین ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب حسن اور حسین ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب کوئی معمولی لوگ پیدا نہیں ہوتے، حسن اور حسین ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، قربان جائیں دوستو، یہ حسن اور حسین کون ہیں؟ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسن اور حسین کون ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اپنی کمبل شریف میں، حضور نے ادھر حسن کو اور ادھر حسین کو رکھ کے ایسے کمبل اوڑھ کے بیٹھے تھے۔ ایک صحابی رسول تشریف لائے، حضور سے بات کرنے لگے، تو صحابی کو محسوس ہوا کہ کمبل کے اندر کچھ حرکت ہو رہی ہے، کچھ حرکت ہو رہی ہے ایسے ایسے۔ تو حضور نے، صحابی نے حضور سے پوچھا حضور اندر کوئی ہے کمبل، کیونکہ حضور پوری کمبل اوڑھ کے بیٹھے ہیں، اندر کوئی ہے؟ تو حضور نے کہا ہاں ہاں اندر ہے۔ بولے یا رسول اللہ کون ہے؟ تو حضور نے کہا میرے دو بیٹے ہیں۔
کون ہیں؟ میرے دو بیٹے ہیں۔ جیسے ہی حضور نے کہا کمبل ہٹا دی تو دیکھنے والے نے دیکھا ایک طرف امام حسن ہے ایک طرف امام حسین ہے۔ حضور نے اپنے جگر سے انہیں لگا کے رکھا ہے، جگر سے لگا کے رکھا ہے، امام حسن ہے امام حسین ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بیٹے ہیں؟ حضور نے کہا کہیں یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، تو حضور نے کہا ہاں یہ میرے بیٹے ہیں، یعنی میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ حضور نے کہا پہلے کہا میرے بیٹے ہیں، بعد میں کہا کہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، بعد میں کہا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہ، حضور ایسے محبت کرتے۔ ایک بار مدینہ شریف میں قحط کا زمانہ آ گیا، قحط کا، اتنا قحط کہ پانی کی اتنی قلت کہ سرکار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے حجر اقدس میں رو رہے ہیں، والدہ محترمہ کے پاس رو رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر اقدس سے باہر تشریف لائے اور آ کر کھڑے ہو کر پوچھنے لگے بیٹی فاطمہ کیا ہوا، حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا رونا حضور کو برداشت نہ تھا۔ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا بابا جان یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان، میرے آقا میرے بچے پیاسے ہو گئے، پیاس کی شدت نے انہیں رلا دیا، یہ پیاسے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے گھروں کی طرف رخ کیا، اپنے چہرے اقدس پھیرا، پھر کر کہا ہے کوئی شخص جو آج میرے حسن اور حسین کو پانی پلا دے، بروز محشر میں اسے جام کوثر سے شربت پلا دے۔ خدا کی قسم یہ اعلان سن کر صحابہ بجلیوں کی طرح گھروں سے دوڑ کے تو آئے، مگر وہ زمانہ اتنا شدت کا قلت کا زمانہ تھا، صحابہ مشکی سے اٹھا کے لائے، رسول اللہ کے سامنے سے انڈیلنے لگے، مگر ایک قطرہ پانی نہیں نکلا، ایک قطرہ پانی نہیں نکلا، کسی کے پاس بھی پانی نہ تھا۔ ازواج مطہرات اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آئی، صحابہ اپنے گھروں سے نکل کر آئے، صحابیات اپنے گھروں سے نکل کر آئی، خدا کی قسم کسی کے پاس بھی پانی نہ تھا۔ جب سارا مجموعہ جمع ہوگا، پورا مدینہ ایک میدان میں جمع ہو گیا، تو حضور نے چاہا اب میرے بچوں کو کسی کے پاس سے پانی نہ ملے تو میں اپنے حسین اور حسن کا مخاب تو دکھا دوں۔ حضور نے کہا فاطمہ حسن کو دے دو۔ جب سیدہ فاطمہ حسن کو دیتی ہے تو حضور اپنے گود میں حسن کو لیتے ہیں۔ سارے صحابہ و صحابیات ازواج مطہرات نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ آمنہ کے لال نے حسین حسن کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی، کہا بیٹا چوس لے، آج جتنا پینا ہے پی لے، جام نبوت تیرا نانا آج پلانے کو تیار ہے۔ یہ جام نبوت، یہ شربت نبوت بذریعہ مصطفیٰ، تاکہ مصیبت کے وقت میں کام آ جائے، آقا نے اپنے نواسے کو پلایا تھا۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن نانا جان کی زبان اقدس چوستے گئے، نانا جان کی زبان اقدس چوستے گئے، اور اس سے جو شربت محبت ملا آپ نے اسے پی لیا۔ پھر جب اس کے بعد جب آپ نے امام حسن کو دیکھا وہ خاموش ہو گئے، تو امام حسن کو پھر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو دے دیا، کہا بیٹی حسین کو دو۔ پھر حسین کو لیے، پھر نانا جان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس مولا حسین کے منہ میں رکھا۔ مولا حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کو چوستے رہے، چوستے رہے، چوستے رہے، محبت رسول کا جام پیتے رہے، عشق مصطفیٰ سے سیرابی حاصل کرتے رہے۔ جب آپ کو تسلی ہوئی، آپ نے چہرے اقدس سے زبان اقدس کو چھوڑا اور چہرے اقدس سے اپنا چہرہ ہٹایا۔ حضور نے دیکھا کہ میرا حسین مسکرا رہا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں سن لو، جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے حسن اور حسین سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، اور میں جس سے بغض رکھتا ہوں اس سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ حضور نے کہا میرے حسن اور حسین میری جان ہے، میرے حسن اور حسین میرے دل کا اطمینان ہے،
میرے حسن اور حسین میری محبت ہے، اور حضور نے کہا میرے حسن اور حسین اور میری فاطمہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے واسطے زندگی میں کبھی بھی جاؤ، کسی بھی ماحول سے جاؤ، کہیں سے بھی جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھو، آپ کہیں بھی چلے جائیں، اہل بیت کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے۔ اہل بیت ہماری جان ایمان ہے، اہل بیت ہمارے ایمان کا نام ہے، اہل بیت ہماری شفاعت کا نام ہے، اہل بیت ہماری وسیلہ مغفرت کا نام ہے، اہل بیت ہمارے سبب جنت کا نام ہے، اہل بیت ساری انسانیت کے لیے ایک ہدایت اور رہنمائی کا نام ہے۔ اللہ کے واسطے دوستو، ان کے ساتھ کبھی تعلق کو خراب مت کرو، رہتی دنیا تک اللہ نے آپ کو اگر توفیق دی تو ان کی فاتحہ کرتے رہو، ان پر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہو، ان کی باتیں، ان کے قصے، ان کے کمان، ان کی عظمت، ان کی رفعت علماء سے سنتے رہو، تاکہ دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو، اور جس دل میں علی و فاطمہ، حسن و حسین کی محبت پیدا ہوتی ہے، خدا کی قسم وہ دل والا دوزخ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ ایک ضروری اعلان اور ضروری گزارش، امید کرتا ہوں کہ میں آپ حضرات سے جب گزارش کروں گا تو انشاءاللہ آپ میری گزارش کو لائٹ نہیں لیں گے، نہیں لیں گے، نہیں انشاءاللہ ڈارک لیں گے، انشاءاللہ دعوت قبول کریں گے انشاءاللہ۔ 2 دعوت، اتنے اچھے لوگ آئے تو 2 دینا چاہیے، میں سمجھا آپ لوگ اچھے نہیں ہیں اس لیے 1 دینے والا تھا، مگر آپ لوگ اتنا اچھا بولے تو بولا نہیں، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ 2 دعوتیں، 2 دعوتیں انشاءاللہ قبول کریں گے بھائی۔ پہلی دعوت انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک شریف میں 20 رمضان آنے والے جمعہ کی عصر سے لے کر انشاءاللہ تعالی چاند رات تک، یعنی کہ 10 دن، 20 رمضان سے چاند رات تک 10 دن بحمد اللہ تعالی تحریک صدائے اسلام کے زیر اہتمام 10 روزہ سنت اعتکاف کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مسجد محمدیہ رحمت نگر یوسف گڑا، جہاں پر آپ کا ایک بھائی خطیب ہے جس کو مسجد گڈھا بھی کہا جاتا ہے، اس مسجد میں انشاءاللہ تعالی 10 روزہ سنت اعتکاف، گزشتہ سال 250 نوجوانوں نے ہمارے ساتھ اعتکاف میں شرکت کی تھی۔ بحمد اللہ تعالی اس بار 1000 لوگوں کے لیے سنت اعتکاف کا اہتمام کیا جا رہا ہے، 1000 لوگوں کے لیے۔ باضابطہ طور پر الحمدللہ ہماری انتظامی کمیٹی اتنی کوشش کر رہی ہے، باضابطہ ایک کچن بنایا گیا، آپ لوگ سنے ہوں کہ مسجد میں وضو خانہ بنایا جاتا، بیت الخلا بنایا تھا، ہماری مسجد میں کچن بنایا گیا، ماشاءاللہ کچن خالی 1000 لوگوں کے پکوان کے واسطے، پھر ان لوگوں لوگوں کو کھلانے کے واسطے باضابطہ تقریباً 400 گز زمین کے اوپر فرش بچھایا جا رہا ہے، تاکہ معتکفین کو یہاں پر کھانا کھلایا جائے، تو یہیں پر جو ہے رکھا جائے سکون اطمینان کے ساتھ۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، آپ حضرات اس بات کو نوٹ کر لیں، 1000 لوگوں کے لیے سنت کے اعتکاف کا اہتمام تحریک صدائے اسلام اور انتظامی کمیٹی مسجد محمدیہ رحمت نگر کے زیر اہتمام 20 رمضان مبارک عصر سے شروع ہو رہا ہے۔ خاص بات یہ ہے، آپ کا یہ بھائی خود بھی انشاءاللہ تعالی 10 روز آپ کے ساتھ ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر روز درس حدیث، درس فقہ، درس قرآن، درس تصوف، حلقے ذکر، سماعت قرآن، ڈیلی میں خود قرآن پڑھوں گا، آپ انشاءاللہ تعالی سنیں گے۔ 10 دن الحمدللہ ہمارے ایسے گزرے گے۔ پھر افطاری کے وقت، سحری کے وقت، تراویح کے بعد رقت خیز دعا انشاءاللہ تعالی، جس کے صدقے میں ہمارے پورے گناہ معاف ہو جائیں، اور اتنا ہوگا الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیں 2 گھنٹے آپ نے میرا بیان سنا تو آپ کی دل کی کیفیت کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ جب 10 دن ہم روزانہ دین کی بات کرتے رہیں گے، اللہ رسول کی بات سنتے رہیں گے، پھر ہمارے ایمان کی حلاوت کا عالم کیا ہوگا۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، پھر الحمدللہ سرکار کے صدقے میں جتنے لوگ بھی آئیں گے ان کے لیے افطاری، ڈنر اور سحری بحمدللہ تعالی فری آف کاسٹ ہوگی، کوئی 1 روپیہ آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ ہاں، فری آف کاسٹ، صرف اور صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، یہ دنیا جو بے وفا ہے اس بے وفا دنیا سے ترک تعلق کرنے کے لیے، اپنے دل کو مسکن خدا بنانے کے لیے 10 روزہ اعتکاف میں آپ ضرور بضرور دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، ملنے جھلنے والوں کے ساتھ آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ درس حدیث بھی ہوگا، درس قرآن ہوگا، درس تصوف ہوگا، حلقے ذکر ہوگا۔ پیارے دوستوں،
اب اس کے بعد دوسری دعوت میرے آقا کی نامے پاک کے صدقے و طفیل سے جب سے آپ کے اس بھائی کو خلافت ملی ہے، حضور سیدنا ولی کامل شیخ المشائخ صوفی شیخ تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی دامات برکاتہ العالیہ، یہ حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 38ویں پوترے ہیں، ان کی نسل پاک سے ہیں۔ بحمدللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے استفادہ بھی کرنے کا موقع ملا اور ان کے پاس سے اس حقیر گناہگار کو خلافت بھی نصیب ہوئی۔ جب سے خلافت ملی الحمدللہ حضرت اللہ نے حکم فرمایا کہ خانقاہ قائم کریں، تو ایک خانقاہ بھی قائم ہوئی میرے خود کے مکان پر، یہ آپ کے سری رام نگر ویجیٹیبل مارکیٹ کے پاس جہاں پر IAF اسلامک ماڈل اسکول ہے، وہ میرا مکان بھی ہے اور اس میں خانقاہ بھی ہے۔ تو الحمدللہ سرکار کے صدقے میں گزشتہ 1 سال بلکہ 1.25 سال سے بلا ناغہ ہر جمعہ مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک درس تصوف ہوتا ہے۔ یہ درس تصوف کیا ہوتا؟ درس تصوف ہوتا ہے دلوں کو صاف کرنے والا، دلوں کو میل سے، کدورت سے، حسد سے، جلن سے، برائی سے، دنیا اور مال اولاد کی محبت سے صاف کر کے خدا سے جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ یہ درس تصوف میں بیٹھنے والے کے دل سے شرارتیں نکل جاتی ہیں، للہیت بس جاتی ہے۔ بحمدللہ تعالیٰ یہ درس تصوف ہر جمعہ، ایسا نہیں ہے جو ہمارے مرید ہیں جو جنیدی ہے صرف ان کو دیا جائے گا، نہیں، آپ کسی بھی پیر کے آپ مرید ہو، کسی بھی پیر کے آپ مرید ہو، مگر پیری مریدی کیا ہے، اللہ والے کیسے بنتے ہیں، اللہ والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، صوفیہ کی تعلیم کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہر جمعہ بلا ناغہ آپ خانقاہ جنیدیہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ ہمارے جو مریدین ہیں ان بیچاروں نے تو بڑا ہی پیارا کام کر کے دکھا دیا کہ جتنے لوگ بھی آتے ہیں بحمدللہ تعالیٰ ہر جمعہ 150 مرد 150 عورتیں، کبھی 200 مرد کبھی 200 عورتیں، 150 مرد و خواتین ہر جمعہ آتی ہیں، تو جملہ 400 300 400 لوگ ہر جمعہ آتے ہیں الحمدللہ۔ خواتین کے لیے بھی خصوصی طور پہ پردے کے ساتھ اہتمام کیا گیا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، آپ اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں کو بھی آپ لے آ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مریدوں نے خاص کام کیا کر دیا، جتنے لوگ بھی ہر جمعہ آتے ہیں درس تصوف میں بیٹھتے ہیں، درس تصوف کے بعد حلقہ ذکر ہوتا ہے، اور حلقہ ذکر کے بعد نماز عشاء وہیں پہ ادا کی جاتی ہے۔ نماز عشاء کے ساتھ ہی کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے، اب تو پکا ہی ہے انشاءاللہ، کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ سرکار کے صدقے میں لنگر غوث اعظم لگتا ہے، سرکار غوث پاک کا لنگر جب سے لگا ہے آج تک نہیں رکا الحمدللہ۔ ہر جمعہ الحمدللہ 400 لوگ غوث پاک کا لنگر کھاتے ہیں الحمدللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس لنگر کھانے والوں میں شریک ہو جائیں۔ حلقہ ذکر ہوتا ہے، یہ حلقہ ذکر کیا ہے؟ بڑے دعوے کے ساتھ، کیونکہ مجھے سنیت بچانا ہے، میں کیا ہوں وہ تو آپ کو معلوم ہی چاہیے، میرے کو پبلسٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ویری گڈ، میرے کو پبلسٹی کی ضرورت نہیں، غوث پاک کا میں غلام ہوں، بس میرے لیے اتنا کافی ہے۔ میں اپنے لیے نہیں بول رہا ہوں، سنیت بچانے بول رہا ہوں، کیونکہ ہمارا یوسف گوڑا، ہمارا بورا بنڈا بربادی کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ یہاں پہ منگل لوگ پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں جانا بیچارہ ذرا پیٹ میں ذرا دوا ہے تیرے پیٹ میں، مردہ نکال دیا اس کا، جا اب انہیں بولا دوا ہے کیا کرنا ہو، 21 لیمو والا لو، اب انہیں پھٹو کہاں دوا اندر رہ کے مر جاتوں گی، بول کے 21 نہیں 22 لیمو والا تو نہیں لا 21 لیمو والا۔ اب دیکھیے عامل صاحب کیا کریں، لیمو کاٹے، کاٹ کے پیٹ پہ پھرائے، ایسا دیکھا دوا پیٹ پہ، انہیں 3 دن سے پانی نہلایا تو پسینہ تھا، وہ لیمو لگڑے کو پورا کالا ہو گیا۔ عامل صاحب کو رہے دوا ہے دو، بولا تو چاٹ، کئی کو حوالہ بنا رہے پبلک کو، کئی کے دھندے رہی ہے، چچورے دھندے، ایسے چلر لوگوں کی وجہ سے اہل سنت بھی بدنام ہو جائے میرے بھائی۔ آخری لوکل 3rd کلاس لوگ ہیں میرے بھائی، بولنے بھی شرم آ رہی میرے کو۔ ہمارے پاس ایک حوالہ ہے مرشد کہتے ہیں، اس کے بھی 4-5 ہزار مریداں ہیں چچورے،
سال بھر نہاتا اس نہیں مرشد، وہ سال بھر نہیں نہاتا، طہارت جو بھی کبھی ویسے رہتا ناپاک، نہاتا اس نہیں، سال میں بہت ٹب میں بٹھا کے اس کو کھلاتے رہتے، نہایا تو پانی پورا موریدوں کو پلاتے کرتے، ایسے چچورے یوسف بڑے پورا بنڈے میں آگے میرے بھائی بدنام کرتے رہے اہل سنت کو پوری، ایک طرف سے وہ دشمن الگ ہے کہ آستین کے سامنے الگ ہے۔ تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا آپ کو جو بلا ہو، جو بیماری ہو، جو پریشانی ہو، جو ٹینشن ہو، خدا کی قسم میرے اوپر میرے کو 1 روپے کا بھی یقین نہیں ہے، مگر ہماری خانقاہ میں جو اللہ کا ذکر کروایا جا رہا ہے یہ وہ ذکر ہے جو غوث پاک اپنی خانقاہ میں کرتے تھے، سرکار جنید بغدادی اپنی خانقاہ میں کرتے تھے، سرکار غریب نواز اپنے مریدوں کے ساتھ کرتے تھے، وہ ذکر خانقاہ جنیدیہ میں کروایا جا رہا ہے۔ مجھے اپنے اوپر یقین نہیں ہے مگر خدا کی قسم اللہ کے اس ذکر پر یقین ہے، آپ اس ذکر کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، آپ کا ہر مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ کا ہر مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے جڑنے کا موقع نصیب ہو جائے گا۔ یہ لیمبو پیروں کے پیچھے، یہ ناریل پیروں کے پیچھے، یہ کانٹیوں کے پیچھے بھاگ کے اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ میں ایک صاحب کے گھر کو گیا تھا دعوت کھانے، چاہنے والے بیچارے بلائے، دعوت کھا کے نکل رہا سا، نظر پڑی اوپر تو دھیریس کے اوپر کانٹی لگی ہے، اتنی بڑی کانٹی، اتنے زبردست کانٹے بھی اس کو اتنے کیا رہی ہے؟ کون؟ جھولے پیر اماں، یہ کون سا نام ہے رے بھائی؟ جھولے پیر صاحب کی زبانی کیا کیسے بلائیں گھر میں نہیں آتی؟ ارے اولا حولے، اگر کانٹیاں لگانے سے بلائیں نہیں آتی تو میں گھر میں کانٹی کا جھاڑیچ لگا لیتا تھا۔ کیا دیوانے باتیں ہیں حولے، کانٹی سے، لیمبو سے، ناریل سے بلاؤں کا کوئی تعلق؟ خدا کی ختم، اگر بلا بھگانا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کر لو، بلائیں بھاگتی ہوئی نظر آئے۔ رسول اللہ کا ذکر کرو، بلائیں بھاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ صرف اپنے پیٹ پالنے کے لیے، اپنے جورو بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں نے اہل سنت کے ساتھ کھلواڑ کیا، اہل سنت کا ساتھ ہوگا، مکر و فریب، شرارت لوگوں نے کر کے رکھی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے بھائیوں، اپنے مسئلوں کے حل کے لیے آپ اللہ کے دربار میں بھی آئیے، دعا کریے، استغفار کریے، اور خانقاہ جنیدیہ میں بھی آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ تعالی سرکار کے صدقے میں آپ کا بیڑا حل ہوگا، اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے صدقے طفیل سے مولا ہم سب کو رحمت و انعام سے، فضل سے مالا مال فرما دے، بلاؤں سے، بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، دونوں جہاں کی سعادتوں، برکتوں، نعمتوں سے اللہ ہم کو مالا مال فرما دے۔ غوث پاک سرکار کے صدقے طفیل سے اللہ ہم سب پر رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما، تاجدار مدینہ کا صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے جو گناہ، جو خطا، جو لفظش ہو گئی معاف فرما دے، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، عابد بنا، زاہد بنا۔ اے اللہ تیرے اور تیرے نبی کے سچے عاشقوں، دیوانوں، غلاموں میں ہمارا شمار فرما۔ اس دعا کو پیارے نبی علیہ السلام، تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے صدقے میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین والحمد للہ۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ جمعہ مبارکہ کی اس مقدس اور مبارک مجلس میں ہم سب کو شریک ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ آج اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے کہ اس کے اس مقدس گھر میں عبادت کی غرض سے جمع ہونے کی توفیق بھی نصیب ہوئی، اور مناسبت سے سیدہ کائنات، خاتون جنت، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس ذکر سے ہم اپنے قلوب کو جلا بخشنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مقدس ماہ مبارکہ ہے
جس میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، ان دنوں کو ہم حضرت فاطمۃ الزہرا کی ذکر کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج ہماری اس مقدس اور مبارک مجلس میں بھی حصول ثواب اور برکت کے لیے اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے غلاموں کے در کے غلاموں میں اپنا نام لکھانے کے لیے ہم آج ان کے ذکر جمیل سے اپنے اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں اس کی گفتگو کرتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غضب لم یجتری احدا منا ان یکلمہ الا علی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ناراض ہوتے ہم میں سے کسی سے بھی، یا جب آپ جلال والی کیفیات میں ہوتے، یا خاموشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چھائی ہوئی ہوتی، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اگر کوئی شخص بات کرنے کی ہمت و صلاحیت رکھتا تھا تو وہ سوائے علی کے دوسرا کوئی اور شخص نہیں تھا۔ یہ علی وہ ہیں جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، شوہر نامدار ہیں۔ اور اب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت جب اس حدیث پاک سے ہم کو سمجھ میں آئی تو پھر اب ذرا حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی مقام دیکھ لیں۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے دیکھا کہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ملاقات کے لیے تشریف لاتی تو فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اپنی مسند کو چھوڑ دیتے اور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور حضرت فاطمہ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ آگے بیان کرتی ہیں، نہ صرف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے بلکہ آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے ہیں، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے بالکل قریب آ جاتی تو آپ ان سے مصافحہ فرماتے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیٹی کے ہاتھ کو چومتے اور پھر آپ کے ماتھے شریف کو چومتے۔ پھر جیسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا جان کے قریب ہوتی تو آپ ان کو اپنے گلے سے لگاتے اور پھر اپنی جگہ پر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بٹھاتے۔ اتنی محبت فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا، اپنی بیٹی سے، اور ان کا لحاظ، ان کا ادب اور ان کا اس طریقے سے پاس و لحاظ ملحوظ رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں صرف مجھ سے محبت کرنا ہی کمال ایمان نہیں ہے، بلکہ میری محبت کے ساتھ، رب کی محبت کے ساتھ میری بیٹی فاطمہ اور اس کی اولاد کی محبت بھی شرط ایمان ہے، ان کی محبت بھی شرط ایمان ہے۔ اب پھر بعض لوگوں نے یہ سوال بھی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی سے اتنی حد درجہ محبت کرنے کی وجہ بھی کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مذہب کو قیامت تک زندہ رکھنے والا ہے۔ اب کوئی دوسرے پیغمبر یا کوئی دوسرے نبی نہیں آئیں گے کہ یہ دین مٹ جائے اور پھر دوسرے دین کی ایجاد ہو، یا پھر یہ دین فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، پھر کوئی اور مذہب چلے۔ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ مقدم ہے کہ قیامت تک مذہب اسلام ہی چلے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
ہی چلے گی، کوئی اور نبی کوئی اور مذہب اب نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جب یہ ڈکلیئر کر دیا کہ اب قیامت تک یہ آخری نبی ہوں گے اور یہ مذہب آخری مذہب ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت نے بھی یہ فیصلہ بھی ڈکلیئر کر دیا کہ اب قیامت تک جو مذہب کی حفاظت اور نبوت مصطفیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری جن کاندھوں پر دی جائے گی وہ کسی اور کے کاندھے نہیں ہوں گے، بلکہ فاطمہ کی نسل سے پیدا ہونے والوں کے کاندھوں پر دی جائے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمایا، اور نہ صرف عطا فرمایا بلکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آنے والی آپ کی اولاد کو، حضرت امام حسن اور امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا اور آپ کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا گیا۔ معزز سامعین اکرام، ایک بار کی مشہور بات ہے، آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان بات چیت میں کچھ نوک جھوک ہوتی ہے، کسی قسم کی نوک جھوک ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فخریہ طور پر یہ بات کہتی ہے کہ فاطمہ، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایک صحابی کی بیٹی ہوں، اور اس بات پر مجھے فخر ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہوں جسے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں پہلی خاتون ایسی ہے جو بغیر کسی اور کے نکاح میں گئے رسول اللہ کے نکاح میں تشریف لائی ہے۔ یعنی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی نکاح میں آئی تھی تو وہ پہلے کسی سے شادی شدہ تھی، بعد میں پھر ان کے شوہر کا انتقال ہوا، وہ رسول اللہ کے نکاح میں آئی۔ حضرت سودا کا بھی ایسا ہی مسئلہ تھا، دیگر ازواج مطہرات کا بھی یہی معاملہ تھا۔ لیکن حضرت عائشہ کہتی ہے میں وہ زوجہ ہوں جو کنواری تھی اور دلہن بنی تو رسول اللہ کی دلہن بنی، رسول اللہ کے نکاح میں آئی، میں رسول اللہ کی ایسی خاص زوجہ ہوں کہ صرف میرے آقا کی بیوی ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ بات حضرت عائشہ فخریہ طور پر اپنے انداز میں کہی، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کو ذرا تکلیف ہوئی، کیونکہ اب یہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا خیال حضرت فاطمہ کو آیا اور جا کر کہنے لگی اپنے بابا جان، چہرہ چھوٹا ہو گیا، رسول اللہ کو دیکھا نہ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں بیٹی کیا بات ہے، آج تمہارا چہرہ چھوٹا چھوٹا نظر آ رہا ہے، چہرے پر کچھ تکلیف نظر آ رہی ہے، بیٹی بتاؤ کیا بات ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں بابا جان، حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ ایک صحابی کی بیٹی ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بابا جان ان کا جو نکاح آپ سے ہوا تب وہ کنواری تھی، دیگر ازواج مطہرات کسی اور کی زوجہ تھی، بعد میں آپ کے نکاح میں آئی۔ معزز سامعین اکرام، نبی پاک یہ سن کر مسکرائے اور اپنی بیٹی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیا جملہ ارشاد فرماتے، ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ بیٹے تم حضرت عائشہ کو کہہ دی ہوتی کہ جب تم نکاح میں آئی تو تم کنواری تھی، اور جب میری ماں خدیجہ الکبریٰ کے نکاح میں رسول اللہ آئے تو وہ کنوارے تھے۔ سعادت مندی کی بات یہ ہے یا وہ ہے کہ میری ماں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے قبول کیا تو اس وقت میرے بابا جان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کنوارے تھے۔ اور سنو بیٹی، اگر تو وہ اس بات پر فخر کرتی ہے کہ وہ صحابی کی بیٹی ہے تو پھر تمہاری ماں خدیجہ الکبریٰ کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ وہ رسول اللہ کی سب سے پہلی زوجہ ہے۔ اور اس سے بڑی سعادت مندی کی بات کیا ہے کہ ان کی حیات تک تمہارے بابا نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا ہے، ان کے پردہ فرمانے کے بعد دیگر نکاح ہوئے ہیں، اور تمہاری ماں جب تک زندہ تھی تمہارے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ تو اپنی بیٹی کو تسلی دینے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے اس انداز میں گفتگو کیا تاکہ میری بیٹی کے دل میں جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو معزز سامعین اکرام ذرا اندازہ کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ